إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے دوستوں، آج کا عام انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل کثرت میں ہے. یعنی کوئی حکومت والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہو تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی مال والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اسی طرح کوئی فیکٹری والا سمجھتا ہے کہ میرے پروڈکشن زیادہ ہو تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کثرت سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں. آج کل ہمارے اندر ایک ایسی عادت بن گئی ہے، ایسی عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کثرت نصیب ہو جائے، میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، تو سمجھتا ہے کہ مال زیادہ ہونے سے اس کی پریشانی حل ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جس کی تنخواہ 5,000 ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 10,000 مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر کسی بندے کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 25,000 یا 30,000 مل جائے تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے 50,000 مل رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 1,00,000 مل جائے، میری تنخواہ ہو جائے تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. اور بعض حضرات تو تنخواہ کو بڑھانے کے لیے اللہ والوں کے پاس آ کر دعائیں بھی کراتے ہیں کہ حضرت ایسا مسئلہ ہے، میرا تنخواہ اگر زیادہ ہو گیا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں. آئیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ برکت کیا چیز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا کہ حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو چند دینار دیے اور کہا کہ جاؤ حج کر کے واپس آؤ. اب یہ مرید اس دینار کو لے کر حضرت کے پاس سے باہر نکلا. ابھی بستی کے کنارے پر ہی تھا تو دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا. اس نے ان قافلے والوں کو سوال کیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں مگر میرے پاس تو سواری نہیں ہے، پیدل ہوں. تو کہنے لگے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ جانا تھا، وہ بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے اپنے گھر میں ہی رہ گیا. اس کا ایک اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں. یہ شخص اونٹ پر سوار ہو گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اب جہاں جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ کھلاتے تھے. اور وہ بندہ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کیا. آخر کار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر اتر گیا. اب اس کے بعد اس نے سیدھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت بڑا عجیب حج کا سفر ہوا، میں تو مہمان ہی بن کر پورا سفر کر لیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہارا مال کہیں خرچ ہوا؟ تو عرض کیا کہ حضرت کہیں بھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اپنے مال کو خرچ کروں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید سے کہا کہ میرے دینار کو واپس کر دو. سبحان اللہ. میرے پیاروں، اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوتا. برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ مال میں برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. اللہ ہماری زندگی میں بھی ایسی برکت عطا فرمائے. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، کثرت کے پیچھے مت بھاگو. کثرت تو اللہ ضرور دے گا ہی، اگر کثرت بھی ہے برکت بھی رہے گی تو سبحان اللہ کیا کہنے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے
دعا مانگ لو کہ اے اللہ میرے عمر میں برکت دے، میرے مال میں برکت دے، میری اولاد میں برکت دے، میری نسل میں برکت دے۔ اللہ سے بھیک مانگ لو، برکت کی بھیک مانگ لو، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔